چل چلا جاتا ہے. یہ نہیں، یہ معافی نہیں ہوتی. معافی وہ مولا یہ چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، یہ گناہ چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا. وہ ایک بندہ تھا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، لیکن طلاق دی مشروط شرط کے ساتھ طلاق دی. ذرا غور سے سنیے گا. ایک بندہ تھا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی مشروط شرط کے ساتھ. وہ بندہ کہنے لگا اپنی بیوی کو کہ اگر تو جنتی ہے تو پھر تجھے طلاق نہیں ہے، اگر تو جنتی ہے تو تجھے طلاق نہیں ہے، اور اگر تو جہنمی ہے تو تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق. شرط کے ساتھ طلاق. اور جو بیوی تھی وہ آواز بول گئی کہ اس کے پاس کبھی اس مولوی کے پاس کبھی اس عالم کے پاس کہ بھائی میرے شوہر نے جو طلاق کی مشروط دی ہے بتاؤ کہ طلاق ہوئی ہے نہیں. سارے کہنے لگے، مول کو لگانے لگے کہ بھائی تو جنتی ہے یہ جہنمی ہے، یہ تو اللہ کو ہمیں نہیں پتا، ہم فتویٰ کس طرح دے. تو چلتے چلتے کسی نے اسے مشورہ دیا خاتون کو کہ جا امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس، جا امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس. وہ عورت بھی وہاں سے چلی امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آئی. عورت کہنے لگی حضور میرا یہ مسئلہ ہے. فرمایا کیا؟ کہنے لگی کہ میرے شوہر نے طلاق دی ہے مجھے، لیکن دی ہے مشروط. وہ کہتا ہے اگر تو جنتی ہے تو تجھے طلاق، بولے سارے تجھے طلاق نہیں ہے، اور اگر تو جہنمی ہے تو تجھے طلاق ہو گئی. تو میں اس لیے آپ کے پاس آئی، مجھے بتائیں میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں. تو امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے اے بیوی مجھے بھی بات کرو. جی مجھ پر گزرا ہے کہ تو گناہ پر پوری طاقت رکھتی تھی، اشارہ کی بات، تو گناہ پر پوری طاقت رکھتی تھی، تیرے پاس موقع بھی تھا، محل بھی تھا، میدان بھی تھا، مگر تیرے دل میں اس کا ڈر آ گیا. تیرے پاس موقع بھی تھا گناہ کرنے کا، مگر تیرے دل میں اس کا ڈر آ گیا. کہ لگی جی امام صاحب ایک وقت تھا ایسا کہ میں گناہ پر پوری قدرت رکھوں، میرے پاس میدان بھی تھا، موقع بھی تھا، ہر چیز تھی، لیکن جب میں گناہ کی طرف گئی تو میرے دل میں اس کا خوف آ گیا، میرے دل میں اس کا خوف آ گیا. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا بھائی بیوی جا اپنے گھر، تو طلاق تیری نہیں ہوئی. کہ کہ حضور کیسے؟ فرمایا جا تو جنتی ہے، جا تیری طلاق نہیں ہوئی تو جنتی ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے، مولا فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو میری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا. جو میری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا میں اسے 2 جنتیں دوں گا. جا تو جنتی ہے تیری کلام. اچھا روکی سر بات ہماری ہو، بات اس کی ہو، مگر آپ نے آیت پہ بات دیکھی ہماری ہو. مولا تو معاف کرے گا، فرمایا معاف کرے گا. مولا ہمارے 20 سال کے گناہ، 40 سال سے ہمارے گناہ، 60 سال میں ہمارے گناہ ہیں، مولا معاف کرے گا. آگے بات سمجھو، مولا آج معافی مانگتے ہیں مجھ سے، تو بڑا کریم ہے تو رحیم ہے، معاف کر رہے ہمارے مولا. میں کہ وہ 20 سال کے جو گناہ ہے، بولو سبحان اللہ، مولا وہ 20 سال کے جو گناہ ہے، تو 40 سال کے گناہ ہے، زندگی گزر گئی گناہ کرتے کرتے. آج جب معافی مانگ رہے ہیں تو آج معافی مانگ رہے، آج کی معافی ہمیں دے گا. وہ جو 40 سال کے گناہ ہے، جو 20 سال کے گناہ ہے، اللہ نے فرمایا مایوس نہ ہو قرآن پڑھ. اللہ نے فرمایا قرآن پڑھ. مولا قرآن کیا پڑھ؟ اللہ فرماتا ہے سورہ فرقان میں، فرمایا الا من تابا، جو میری بار میں توبہ کر دیتا ہے، توبہ کر دیتا ہے. بولو سبحان اللہ. جو میری بار میں توبہ کر دیتا ہے، وَمَا پھر میرا محبوب کا غلام بن جاتا ہے. جو میری بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، وہاں جو میرے حبیب کا نوکر ہو جاتا ہے.
وعمل عملا صالحا، پھر وہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اور پھر فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم، اور 40 سال کے گناہ میں بدل دیتا ہوں، 30 سال کے گناہ میں بدل دیتا ہوں۔ یا اللہ کس چیز سے بدلتا ہے؟ فرمایا حسناتین، میں وہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں، سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ میرے کملی والے آقا نے فرمایا ایک بندہ ساری زندگی گناہ اس نے کیے ہوں گے، محشر کے میدان میں آئے گا۔ کہاں آئے گا؟ بولے سارے کہاں آئے گا؟ محشر کے میدان میں آئے گا۔ جب وہ آئے گا نا تو اپنے ارد گرد پہاڑ دیکھے گا، نیکیوں کے پہاڑ دیکھے گا، نیکیوں کے پہاڑ دیکھے گا۔ وہ سوچے گا اور کہے گا فرشتوں سے، یہ ملائکہ کس کے پہاڑ ہیں؟